آپ پہلے علیم خان کا بیان، پھر میں آپ کو مودی کا بھی ایک بیان دکھاتا ہوں. پہلے علیم خان کا بیان دکھائیں جی، کیونکہ علیم خان، میں نے شہباز شریف کے اوپر جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا ایز لیڈر آف دی اپوزیشن، تو یہاں آن ایئر کہا تھا کہ آپ کو بندے کو جو بھی کرپشن میں ملوث ہو، وہ شہباز شریف ہو، نواز شریف ہو، کوئی اور بڑے سے بڑا نام آصف علی زرداری ہو، تب پکڑنا چاہیے جب آپ کی انویسٹیگیشن پوری ہو، اور پھر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اتنی ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کچا ہاتھ ڈال کے آپ بندے کو ذلیل کرتے ہیں 100 دن کے اندر، اور پھر پتہ چلتا ہے آپ ثابت نہیں کر سکے، تو وہ کیس بنتا نہیں ہے، کیس خراب ہو جاتا ہے. علیم خان کو کتنے دن اندر رکھا بعد میں بتاتا ہوں، پہلے ان کا بیان سنیے. اس قانون میں بہت بڑا سکم ہے. جب تک آپ کسی شخص کے بارے میں آپ کی تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی، جب تک آپ کے پاس ریکارڈ نہیں آ جاتا، جب تک آپ کے پاس یہ ایشورٹی نہیں ہوتی نیب کے پاس کہ اس شخص نے کوئی جرم کیا ہے، تب تک اس شخص کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنا ایک بہت بڑا ظلم ہے. اور اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے، اس کے گھر والوں کے ساتھ کیا گزرتی ہے، اس کے بچوں کے ساتھ کیا گزرتی ہے، اس کا اندازہ اور کوئی نہیں لگا سکتا جب تک کہ وہ شخص خود اس سے نہیں گزرتا. اور اس کے بعد اگر آپ 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، آج کورٹ میں بھی جج صاحب نے بھی ان سے یہ پوچھا ہے کہ آپ اس کے اوپر جو جرم ہے، جو اس کے اوپر کیس ہے، وہ بتائیں کیس ہے کیا. ٹھیک ہے، اور اگر کیس نہیں تھا تو مجھے کس بات پہ 100 دن اندر جیل میں رکھا. اب علیم خان 100% یہاں جسٹیفائڈ ہے، چاہے میں اس کی اسکیم کے اوپر 100 دفعہ کہوں کہ یہاں پہ ریاض ملک اور اس کی اسکیمیں جو ہے اس نے وائلیوشن کی ہے، لیکن اگر نیب اتنی نالائق اور انکمپیٹنٹ ہے کہ وہ ثابت نہیں کر سکتی، تو اس کو کوئی دنیا کا قانونی اختیار نہیں دیتا کہ اس بندے کو پکڑ کے 100 دن کے لیے جیل میں ڈال دے. وہ پہلے ثابت تو کرو، انویسٹیگیٹ تو کرو. آپ کے پاس پروو کرنے کے لیے، عدالت میں لے جانے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو 100 دن اندر آپ نے کس قانون کے تحت رکھا ہے؟ یہ ظلم ہے جی. آپ سارے اس پہ سوچیں، کل کو آپ اندر ہوں گے، پرسوں یہ فردوس صاحب اندر ہوں گی، وہ کہیں گے ہم 100 دن میں انویسٹیگیٹ کر کے بتائیں گے. جو نیب کا قانون ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. ہی قصوروار آپ کہ ہم نے اس کو پچھلے دور میں نہیں ایمنڈ کیا. آپ نے مخالفت کی تھی جب پیپلز پارٹی کی طرف سے پروپوزل آئی تھی. ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہوگا اس بات کا. جب ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا، اور جب ہم کرنا چاہ رہے تھے تو پھر ہمیں اخلاقی طور پہ ہم نے یہ سوچا کہ اگر اب ہم کریں گے تو یہ پناما اور یہ ساری کیسز چل رہے ہیں. نہیں تھی پناما کا کیس ہے، اس وقت پیپلز پارٹی نے کہا تھا میں نے خود میاں نواز شریف صاحب سے بات کی تھی. میں خود کمیٹی کا ممبر تھا جو نیب ریفارم نہیں، پیپلز پارٹی نے کیس کورٹ میں چلا گیا. اب ہم دو اس کی سٹیجز تھیں. ایک سٹیج پہ پیپلز پارٹی بالکل ساتھ تھی، 18ویں ترمیم کے وقت ساتھ تھی، 18ویں ترمیم پہ بھی ساتھ تھی، اور پچھلی اسمبلی کے بیچ میں بھی تقریباً 3 سال تک ساتھ رہی. پی ٹی آئی بھی ساتھ رہی. لیکن جب بالکل وہ ہم نے سارا ایک سٹیج آئی واقعی جب یہ فیض آباد دھرنا ہو رہا تھا، ان دنوں میں ہم نے اس کی تجاویز فائنل کر لی تھی، اس وقت سب پیچھے ہٹ گئے. لیکن بات یہ ہے کہ سر یہ قانون ایک آمر کا بنایا ہوا قانون ہے. اس قانون کے اوپر کوئی بحث نہیں ہوئی. یہ ایک آرڈیننس کی شکل میں لاگو ہوا. اور پھر نہیں سر، 17ویں ترمیم اس وقت 2002 میں جو لیگل فریم ورک آرڈر آیا تھا، آپ 18ویں میں ٹھیک کر لیتے سر. ہم نے تو، میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں کر دینا چاہیے تھا، ہم سے غلطی ہوئی. لیکن اب میں ان کو یہ بات کر رہا ہوں کہ اس قانون میں چھوڑ دیجئے کہ اس میں کل پی ٹی آئی ہے یا آپ ہیں یا کوئی بھی بندہ. یہ ایسا قانون ہے کہ شک کی بنیاد کے اوپر 90 دن بغیر کسی ثبوت کو ڈسکریشنری پاورز ہیں، اور یہ پاور آتھورائز کر سکتے ہیں کہ پکڑ لو. یہ ہیومن رائٹس رانجھا صاحب کو اندر رکھو. رانجھا صاحب پروگراموں میں زیادہ بات کرتے ہیں. یہ آئین کے خلاف ہے. یہ ایک آمر نے قانون پاس کیا تھا اور ان کو یہ بالکل کرنا چاہیے.